قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب فإن صابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم والذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرحا وإذا لقي ربه فرحا بالصوم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود شریف پڑھو. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرات، آج کا عنوان ہے رمضان المبارک، روزے رکھنا. روزہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسی عبادت مسلمانوں پر لاگو اور فرض کر دی ہے جس کے اجر کے بارے میں بہت زیادہ فضائل ہے، بہت زیادہ کتابیں لکھی گئے ہیں، بہت زیادہ احادیث ہے. اللہ کریم نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والاو. یہ خطاب بہت پیارا خطاب ہے. دیکھو، جب انسان کسی کو پکارتا ہے، نام سے پکارتا ہے، وہ اور طریقہ ہوتا ہے. جب کسی کو رشتے کی نسبت سے پکارتا ہے تو وہ اور طریقہ ہوتا ہے. اللہ کریم نے یہاں پر انسانوں کو، ایمان والوں کو مخاطب فرمایا ہے جو خاص رشتہ ہے ایمان کا. مثال کے طور پر انسان کی اولاد ہے، اپنے بیٹے کو پکارتا ہے، نام لیتا ہے کہ اے فلان. اگر وہ باپ اپنے بیٹے کو میرے بیٹے، پیارے بیٹے، میرے شہزادے، برخوردار، اس طرح کوئی الفاظ سے پکارے تو وہ پیار محبت والی بات ہے. تو اسی طرح اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو، انسانوں کو پکارا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. یہ ایمان والو لفظ جو ہے نا، یہ اللہ کریم نے پیار کی وجہ سے یہ لفظ استعمال فرمایا ہے. یعنی رشتہ ہے ایمان کا اللہ کے ساتھ انسانوں کا. کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر رمضان کے روزے فرض کی گئے ہیں، لیکن صرف تمہارے اوپر نہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم لوگوں سے پہلے لوگوں پر اللہ کریم نے فرض کی، اس طرح تم لوگوں کے اوپر بھی فرض ہے. لیکن اللہ کریم نے آیت کریمہ میں آخر میں جو نتیجہ بیان فرمایا ہے، اس میں بہت فصاحت ہے، بہت بلاغت ہے، بہت عظیم فلسفہ ہے.
کس لیے اللہ کریم نے روزے فرض کی؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ پرہیزگار بن جاؤ۔ تو میرے بھائیو، یہ تقوی لفظ جو ہے نا، یہ انسان کی زندگی اور کامیابی کا ایک نام ہے، ایک ایسا نام جس نام سے انسان کو امید اور انسان کو جو ہے نا کامیابی ملتی ہے، وہ ہے تقوی۔ جس طرح اللہ کریم نے فرمایا قرآن میں کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اس رب کی عبادت کرو جس رب نے تمہیں پیدا فرمایا، والذین من قبلکم، اور وہ لوگ جو تم سے پہلے ہے، لعلکم، اس لیے، تتقون، کہ تم تقوی اختیار کرو۔ یعنی انسانی زندگی کا مقصد ہے تقوی، یا جس طرح حج کے بارے میں اللہ کریم نے فرمایا ہے کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے شعائر، جو حج کے احکام اور ارکان ہے، اس کا خیال رکھتا ہے، اس کی عزت کرتا ہے، تو اللہ کریم نے اس لیے فرمایا ہے کہ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ دلوں کے لیے تقوی ہے، تقوی۔ یا قربانی، جب ہم قربانی کرتے ہیں، قربانی کا مقصد کیا ہے؟ وہ بھی تقوی ہے۔ لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اللہ کے لیے یہ قربانی کے جو گوشت ہے اور یہ خون ہے، یہ نہیں پہنچ سکتا، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، جو تمہارے میں تقوی ہے دلوں میں، یہ اللہ کے ہاں پہنچ جاتا ہے۔ یا مسجد، اگر کوئی بندہ مسجد بھی بناتا ہے تو مسجد کے لیے بھی تقوی کی ضرورت ہے۔ لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى، مسجد کی بنیاد تقوی پر رکھنا ہے کہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ جب انسان تقوی حاصل کر سکے اپنی زندگی میں، تقوی کے مقام پر پہنچ جائے، تو پھر اس انسان کے اللہ کریم نے سورہ عما یتساءلون میں کیا فرمایا؟ ان للمتقین مفازہ، بے شک متقین کے لیے کامیابی ہے۔ تو زندگی، اللہ کریم نے زندگی دے دیا، تو اس زندگی میں اللہ کریم کو راضی کرو، اور جو تقوی کا مقام ہے وہ مقام حاصل کرو، تو پھر تیرے لیے کامیابی ہے۔ یہاں پہ میں نے جو حدیث ذکر کیا، تو حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال اللہ عز وجل، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ یہ حدیث قدسی ہے، جس حدیث میں اللہ تعالیٰ کا کلام ہو، اللہ تعالیٰ کا مکالمہ ہو، تو اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی۔ یعنی یہ اس طرح حدیث ہے جس طرح کہ لیکن قرآن میں شامل نہیں ہے، لیکن قرآن کے قریب حدیث ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا، اس نے کیا فرمایا؟ عز جل، کل عمل ابن آدم لہو، تمام اعمال انسان کے لیے ہے۔ یعنی انسان کے لیے مطلب یہ ہے کہ انسان کو اس کا صلہ ملتے ہے فرشتوں کے ذریعے، اور وَأَنَا فَإِنَّ آدَمَ إِلَّا الصِّيَامُ، مگر روزہ جو ہے نا، روزہ وہ انسان کو ملتے ہیں، انسان کی نیکیاں، روزے کے جو بدلے ملتے ہیں انسان کو، تو وہ فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نہیں دیتی۔ إِلَّا الصِّيَامُ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اللہ کریم نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا جزا دیتا ہوں، بدلہ دیتا ہوں۔ اس سے ثابت ہو گیا کہ روزے سے زیادہ بدلہ جو ہے نا، یا زیادہ انعام یا زیادہ فضیلت اور کسی چیز میں نہیں ہے، کیونکہ اللہ کریم نے یہ چیز جو ہے نا، یہ بات یا یہ عمل یا اس کا جو اجر ہے، اللہ کریم نے خفیہ رکھے، کسی کو ظاہر نہیں کیا ہے، کیونکہ یہ روزہ بھی اسی طرح خفیہ طور پہ عبادت ہے۔ تو اللہ کریم نے یہاں پہ فرمایا کہ وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اس کا جزا میں ہی دیتا ہوں، فرشتوں کے ذریعے میں نہیں دیتا، اپنے ہاتھ سے دیتا ہوں۔
تو سوچ لے اگر کسی بندے کو کوئی انعام ملتا ہے، کسی کے ذریعے، کسی ڈاک کے ذریعے بھیج جاتے ہیں، کسی محکمے کے طرف سے، ادارے کے طرف سے، یا کسی پروگرام میں، تو اس کا طریقہ کس طرح ہوتا ہے، اور جو خود بادشاہ اس بندے کو یا صدر یا وزیر اعظم یا کوئی اور دنیائی لحاظ سے اپن جو بڑے عہدے والا انسان ہو، وہ کسی کو اپنے ہاتھوں سے انعام دے دے تو اس کا مزہ اور اس کی عزت اور اکرام اور ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ جل جلالہ نے یہاں پہ فرمایا ہے کہ روزہ ایک اس قسم کی عبادت ہے کہ اس کا بدلہ میں اپنے ہاتھ سے دیتا ہوں، کسی کے ہاتھ سے نہیں دیتا۔ اور اللہ کریم نے اس آیت میں، حدیث قدسی میں ہے کہ فرمائے کہ وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، روزہ جو ہے نا یہ ڈال ہے، ڈال۔ روزہ ہر قسم برائیوں سے بچنے کا ڈال ہے، ایک طریقہ ہے۔ پھر اللہ کریم نے آگے یہاں پہ فرمائے وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمُ أَحَدِكُمْ، جب تم میں سے کوئی بندہ روزہ رکھے، روزہ دار ہو جائے، تو اس کو کیا چاہیے؟ فَلَا رَفَثُ وَلَا يَسْخَبُ فَإِنَّ صَابَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ۔ اگر کوئی بندہ آپ کو گالم گلوچ کرے، آپ سے لڑائی جھگڑا کرے، آپ کو کوئی شتم دے، آپ کو کوئی آپ کے ساتھ کوئی شور شرابہ کرے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ انی امرؤ صائم، میں روزہ دار بندہ ہوں، میں نہ آپ کو گالی دے سکتا ہوں، نہ آپ سے لڑائی کر سکتا ہوں، میں نے اللہ کے خوف کے وجہ سے، اللہ کے ڈر کے وجہ سے روزہ رکھا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والذی نفس محمد بیدہ، وہ اس ذات پر قسم جس ذات کے ہاتھ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک ہے، لخلف فم صائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، جو روزہ دار کی منہ کی جو سمیل ہے، جو خالی معدے سے جو سمیل نکلتے ہیں اور جو خوشبو جو ہے نا، یہ اللہ کریم کو مشک اور عنبر کی خوشبو سے زیادہ بہتر اور زیادہ پیاری لگتی ہے خوشبو۔ اور پھر آگے فرمائے للصائم فرحتان، روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، فرحتان، دو خوشیاں ہیں، اور وہ دو خوشیاں کون سی ہے؟ ایک خوشی یہ ہے یفرحہما اذا افطر فرحا، جب یہ افطاری کے لیے بیٹھ جاتا ہے اور افطاری کا وقت ہوتا ہے تو اس کو یہ اللہ تعالیٰ خوشی دیتے ہیں دنیا میں، یعنی جب انسان روزہ کھولتا ہے تو اس کو ایک قسم روحانی خوشی ملتی ہے، ایک قسم سرور ملتا ہے انسان کو۔ اور دوسری خوشی وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ، جب یہ انسان اللہ سے ملتا ہے آخرت میں تو اللہ کریم اس کو اس روزے کا بدلہ اس وقت دیتا ہے، تو روزے پہ اس انسان کو جو ہے نا وہ مل جاتے ہیں وہ خوشی۔ تو میرے بھائیو، یہ روزہ جو ہے نا، یہ رمضان کا مہینہ، یہ برکتوں والا مہینہ ہے اور یہ بہت قدر قیمت والا مہینہ ہے، لیکن یہ نہیں کہ صرف